نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، 177 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 173 سے آیت نمبر 176 تک تھا۔ کل جو ہم نے دیکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم پر مردہ اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، جس میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی جو ایک تمیز، یا حلال اور حرام کی جو ایک اہمیت اور افادیت جو ہے، وہ ہمیں ان آیات میں، پچھلی جو آیت نمبر 173 ہے اور اس کی ایکسپلینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور پھر اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے اپنی مطلب پریکٹیکل لائف میں، وہ کس قدر اہم ہے ہمارے لیے، وہ کل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ان آیات کی روشنی میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حدوں سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مقرر کردہ حدوں سے کراس کرے اور اپنی منمانی کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کلام، واضح ہدایت و نصیحت ہو جانے کے باوجود وہ اس میں اختلاف کرے یا اپنے معاملات اپنی مرضی کے مطابق کرے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک یہ دور کی گمراہی میں ایسے ہیں، اور آخرت میں یقیناً ان کے لیے پھر سخت عذاب جو ہے، اس کی ارلی وارننگ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ذکر کر دی پچھلی آیات میں۔
ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 177 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر، نہیں ہے کوئی نیکی، ان تولو، کہ تم سب پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کی طرف۔ نیکی یہی نہیں ہے، یا صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، نماز کے لیے یا عبادات کے لیے یا اللہ کی طرف توجہ حاصل کرنے، اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے یا اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ، لیکن اصل نیکی، حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اس آیت نمبر 177 میں، جو ایک حجم کے اعتبار سے ایک طویل آیت ہے۔ اس سے پہلے تحویل قبلہ کا اور مسلمانوں کی جو امت ہے اس کو ایک مرکزی حیثیت کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا پچھلی آیات میں، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں یا امت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اب قیامت تک کے لیے ایک مرکزی حیثیت کا اعلان کر دیا، اور پھر ان کی ذمہ داریوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور ان کے اوپر آنے والے جو آئندہ آنے والے جو معاملات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا۔ تو یہ سارا ماحول جو ہے وہ ہم اپنے ذہن میں ذرا تازہ کریں گے ان آیات کو سمجھنے کے لیے۔ اور جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور اس حکم کے نازل ہوتے ہی، اس حکم کے سنتے ہی، جس نے جہاں جہاں جس حالت میں اس حکم کو سنا تحویل قبلہ کا، اسی حالت میں وہ اپنی نماز میں ہی اپنا منہ جو ہے انہوں نے بیت اللہ کی طرف کر دیا، یعنی یروشلم سے، بیت المقدس سے اپنا چہرہ جو ہے یا رخ جو ہے نماز کا، وہ بیت اللہ مسجد الحرام کی طرف کر دیا۔ تو اب جب یہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا، اور مسلمانوں نے فوراً سے اس کے اوپر عمل کرنا بھی شروع کر دیا، تو اب یہاں سے اہل کتاب جو ہیں ان کی طرف سے ایک شدید مخالفت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی۔ پہلے تو وہ اپنے اس بات پر خوش تھے کہ ہمارا قبلہ بھی اسی طرف ہے جس طرف یہ مسلمان کر رہے ہیں، یا اور بہت ساری ایسی باتیں جن میں وہ کہتے کہ ہم جو ہے یا مسلمان بھی ہمارے پیچھے پیچھے ہی چل رہے ہیں، یا اس طرح کے متفرق۔ لیکن جب مسلمانوں کو ان کی الگ شناخت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور ان کی الگ شناخت جو ہے وہ ظاہر کر دی، تو اس پر وہ سیخ پا ہوئے، شدید مخالفت ہوئی، اور طرح طرح کی باتیں انہوں نے کی جن کا ہم نے کافی حد تذکرہ جو ہے وہ اس سے پہلے آیات میں کر چکے ہیں۔ اب ایسے میں ان کا خیال یا ان کا کہنا کہ اب یہ مسلمان اپنے کیے پھر رہے ہیں، اپنی بات سے پھر رہے ہیں۔ پہلے وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا کیا دین ہے، ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کبھی ادھر کی مارتے ہیں، کبھی ادھر کی مارتے ہیں۔ تو ایسے ایسے معاملات یا ایسی ایسی طرح کے آوازیں کرتے، جبکہ ان کی اپنی حقیقت یا ان کی اپنی حیثیت ایمان کے اعتبار سے یا ان کے عمل کے اعتبار سے یہ تھی کہ اپنے وہ اصل جو ہدایت ہے جو ان کی کتابوں میں ان کو ملی، تورات اور انجیل میں، اس کو وہ بالکل بھلا چکے تھے، بلکہ اپنی منمانی کرتے ہوئے تخریف کر کے اپنی مرضی سے انہوں نے اس کو گڈمٹ کر رکھا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے، اس آیت نمبر 177 جس کا ہم ابھی تذکرہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نیکی کی اصل حقیقت جو ہے وہ ظاہری نہیں بلکہ روحانی یا باطنی ہے۔ اگر صرف قبلہ رخ ہونا ہی اصل اور حقیقی نیکی ہوتا، یا اصل نیک کرنے کا کام اگر صرف قبلہ رخ ہونا ہی ہوتا، تو پھر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کوئی رعایت اور نہ برتتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف آپ اپنا چہرہ کر لیں نماز کے لیے، تو پھر اس کو بڑی سختی سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ احکامات دیتا، اس میں کوئی کسی قسم کا استثناء نہ آتا کہ اگر
کچھ حالات میں، مجبوری کے حالات میں، یا جہاں پر بالکل کچھ اندازہ نہیں کہ قبلہ جو ہے وہ کس طرف ہے، تو اس صورت میں جس طرف مرضی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرف، ہر سمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس بھی طرف تم چہرہ کرو. تو اگر تو حقیقی نیکی قبلہ رخ ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہی ہوتا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رعایت نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی ایکسکلوژن جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو صرف اللہ کے حکم کا ایک انداز ہے، یا ایک اللہ کا ایک حکم ہے آزمائش کے لیے، کہ کون جو ہے وہ اس حکم کے اوپر کس حد تک عمل پیرا ہوتا ہے، جس پر اہل کتاب جو ہے وہ سرے سے اپنے معاملات میں بھی ناکام. اور پھر اب نیا جو ورژن، جو نیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپ ڈیٹڈ جو قرآن مجید کی صورت میں ان کے پاس انفارمیشن پہنچ چکی، جو کہ ان کے فرسودہ عقائد کی نفی کرتی ہے، اس کے اوپر بھی وہ پورا اترنے میں ناکام ہوئے. تو لہٰذا اس آیت میں نیکی کی اصل حقیقت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. یا یہ کہہ لیں کہ اس آیت میں تقوی اختیار کرنے والے لوگ، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں یا متقی ہیں، ان کے چھ اوصاف یا ان کی خصوصیات جو ہیں، وہ چھ ہیڈنگ یا چھ ہیڈ لائنز کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی ہیں. اب یہ ہیڈ لائنز جو ہیں، ایک تو اہل کتاب کے لیے ایک رہنمائی کا باعث تھی کہ تم اپنے دین، اپنا مذہب، یا اپنا جو کتابیں جن کو تم بھول چکے ہو، ان کو ذرا تم کنگھالو، اور ان میں تم، ان کی تہ میں تم پوچھنے کی کوشش کرو، تو تمہیں اصل جو حقیقی نیکی ہے اس کا احساس یا اس کا اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا. نہ کہ تمہارے اپنے گڑھے گڑھائے بہت سارے قوانین اور بہت ساری تخریش بدا شکلیں جو ہیں. اور پھر اہل ایمان جو ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے آنے کے لیے، ان کے لیے بھی اس میں کہ اصل اور حقیقی نیکی جو ہے وہ یہی ہے، یا اس کی سمری جو ہے وہ یہ ہے جو اس آیت میں ہمیں ملے گی. اور جو ان سمری میں ذکر کیے گئے معاملات جو ہیں ان کو پورا اترنے کی کوشش کرے گا جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے، تو وہی در حقیقت تقوی والا ہے. اور تقوی والے وہی ہیں پھر جو کامیاب ہونے والے ہیں. وگرنہ جو ہے وہ ان کا حالت بھی دوسری قوموں کی طرح ہونے کا کبھی امکان ہے. تو لہٰذا اس آیت مبارکہ میں چھ ہیڈ لائنز جو ہیں، یا چھ بلٹ پوائنٹس جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہ بلٹ پوائنٹس یا سمری جو ہے یا ہیڈ لائن جو ہے، یقیناً اس میں سے ہر ایک کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ آگے آنے والے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہمیں ملے گا تفصیل کے ساتھ. تو اب چھ ہیڈ لائنز جو ہیں جو اس آیت میں ہم دیکھیں گے، اس میں پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ ایمان کی آئے گی. کہ ایمان جو ہے وہ نیکی، حقیقی نیکی کی سب سے پہلی بنیادی شرط ہے. اس کے بعد مال کو خرچ کرنا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدے پورے کرنا، اور مشکل اور آزمائش میں صبر کرنا. یہ چھ ہیڈ لائن جو ہیں وہ ہمیں اس آیت میں ملیں گی. اور یہ حقیقی نیکی دراصل ان سارے اعمال کا مجموعہ ہے. ان سارے اعمال کا مجموعہ یعنی ہر ایک کے ذمہ ہے کہ ان میں سے جو جو چیز، ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے، اس کے اوپر ہر معاملے میں ایمان رکھنا. اور اس کے علاوہ عملی طور پر جس کے پاس مال ہے وہ مال کو خرچ کرے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ نماز کو ہر حال میں قائم کرنا ہے. اس میں کوئی ایکسکلوژن نہیں ہے. اس میں کچھ نرمی اور رعایت کی کچھ شکلیں ہیں، لیکن اس میں معافی کا کوئی نہیں ہے. زکوٰۃ جس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر فرض کر دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا تو اس کے اوپر دیگر معاملات میں اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. جو وعدہ ہے، ہر ایک کو اپنا وعدہ پورا کرنا یہ اس کی ذمہ داری میں ہے. اور ہر ایک جو ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ مشکل میں اور تنگی میں یا آزمائش کے وقت وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے معاملات کو رکھے اور صبر سے اپنے اس راستے پر چلتا رہے. تو یہ ہیڈ لائن جو ہے، یہ ہر ایک کے لیے جہاں جہاں ممکن ہے عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ان سارے موضوعات کی تفصیل جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت ہے وہ گزر بھی چکی ہے، لیکن آئندہ بہت سارے مواقع پر اس کی کافی ساری تفصیل ہمیں ملے گی. تو جب جیسے جیسے ایکسکلوزیو ڈیٹیل جو ہے وہ آگے بڑھ جا کر ملے گی، تو اس کے مطابق ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن ابھی بڑھتے بڑھتے ہم یہ جو چھ پوائنٹس ہیں، یا جو اہم کی پوائنٹس جو ہیں اس آیت کے، اس کو ہم کچھ ایک ایک ریفرنس یا اس کے ذریعے سے سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم دوبارہ سے آج کا سبق جو ہے اس کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 177، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم
نیکی یہ نہیں ہے، یہ اصل اور حقیقی نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے پھیر لو قبل المشرق والمغربی، مشرق یا مغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر، بلکہ حقیقی اور اصل نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو ایمان لائے اللہ پر، حقیقی اور اصل نیکی تو اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان ایکچولی کسی بات، کسی نظریے یا کسی قول کو دلی طور پر ماننا، اس کا زبان سے اقرار کرنا اور اس پر ہر ممکن عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے تین پہلو، سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اس کا کہ کسی بات، نظریے اور قول کو دلی طور پر ماننا، اور شماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے جو تقاضے، جن کا ابھی اسی آیت کے اگلے حصے میں تذکرہ ملے گا، اس کے اوپر دلی یقین کے ساتھ اس کے اوپر ایمان لے کر آنا، دینی یقین رکھنا اس کے اوپر، ایسی حقیقت کی طرح اس کو ماننا، قبول کرنا جیسے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، گو کہ وہ غیب کی باتوں میں سے بہت ساری باتیں ایمان لانے میں داخل ہیں یا اس یقین میں داخل ہیں۔ تو اور پھر اس کو زبان سے اقرار بھی کرنا کہ ہاں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر جہاں ممکن ہو اس کے مطابق احکامات پر عمل درآمد بھی کرنا ہے۔ جیسے کہ مسلم اور بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ تو یعنی ایمان کے اکثر جز جو ہیں وہ مطلب ایمان بالغیب سے یا یقین بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم عطا کر دیا، تو پھر اس کے مطابق ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا بنیادی جز جو ہے نیکی کا، حقیقی نیکی کا، وہ تو ایمان ہے۔ اور ایمان کس پر؟ باللہ، اللہ پر، بن دیکھے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن، آخرت کے دن پر جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی آخرت کے دن کا جب ذکر کریں تو اس میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور پھر قیامت کے دیگر جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہو جائیں گے، والملائکتی، اور اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانا وہ بھی مطلب ضروری ہے، والکتابی، اور کتاب پر، یہ کتاب قرآن مجید پر، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں وہ ان سب پر، والنبیین، اور سب نبیوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اللہ پر، اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے پورے پورے یقین کے ساتھ ان سارے معاملات کو قبول کرنا، یہ حقیقی نیکی کا بنیادی ایک پہلو ہے۔ اب یہ بنیاد مختص ہونے کے بعد اگلا جو ہے سٹیپ آتا ہے، وہ آت المال، اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، اس میں سے دے اپنا مال علی حبی ہی، اس کی محبت کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر، یعنی کہ حالانکہ وہ مال سے محبت کرتا ہے، مال جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھیں تو اس نے بڑی دوڑ دھوپ کی ہے، بڑی محنت مشقت کی ہے اس مال کو کمانے کے لیے، بہت سارے اس نے پاپڑ بیلے ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدیں جو ہے ان کا اس نے احساس کرتے ہوئے حلال جو ہے وہ کمانے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس میں کوئی کسی کی طرح کی کوئی ناپاکی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں آنے دی، تو اس قدر محنت سے اس نے مال کمایا اپنی کچھ سہولیات حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے، پھر اس مال کو پھر وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے، وہ مال جبکہ اس کو وہ محبت بھی رکھتا ہو اس سے، جیسے کہ اس کی مال کی محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی، اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجر کے لحاظ سے صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ تو یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور اپنی مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے۔ اصل صدقہ، افضل صدقہ، بہترین صدقہ، افضل صدقہ تو یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے، جب کہ تجھے کمی اور فقر کا اندیشہ ہو، اور مال کے زیادہ ہونے کی رغبت بھی ہو، جبکہ یعنی اس حدیث کے مطابق کہ تمہیں
مال خرچ کرتے ہو جب، یا خرچ کرتے وقت تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ میرے مال میں کمی آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی ایک توقع یا تمہاری یہ بھی خواہش ہو کہ میں اپنے مال میں اضافہ کروں یا میرے مال میں اضافہ ہو. ایک یہ خواہش ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو، اس کے اپوزٹ اس مال میں سے خرچ بھی کرنا ہے، اور خرچ بھی اتنا کرنا ہے کہ جس سے یہ لگے کہ اس سے تو مال میں کمی آ جائے گی. لیکن اس سارے حالات کے باوجود تم اپنے مال میں سے صدقہ کرو گے، خرچ کرو گے، تو یہ افضل ترین صدقہ ہے. اگر اس کو ہم مزید ڈیپلی ہم دیکھیں تو مال کا خرچ کرنا، اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں تو وہ چند سو روپے جو ہے وہ خرچ کرے گا تو اس کے مال میں سے کیا فرق پڑے گا، اس کو تو کوئی اس میں مطلب نہیں آئے گا. لیکن جس کے پاس ہوں ہی چند ہزار، اور اس میں سے وہ سینکڑوں خرچ کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مال کا بڑا حصہ یا ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے، پرسنٹیج ہے اس کا، وہ خرچ کرتا ہے، جس سے اس کے مال میں خاطر خواہ کمی جو ہے وہ متوقع ہے. اور پھر وہ اس بات پر بھی بڑا مطلب خواہاں ہے کہ اس کے مال میں کچھ اضافہ ہو تاکہ وہ اور زیادہ سہولتیں دنیا کی خرید سکے یا اپنا سکے. اس کے باوجود جب بھی اللہ کے راستے میں اس کو موقع ملتا ہے تو وہ مال کو خرچ کرتا ہے. تو در حقیقت جو افضل صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، کہ اس کے خرچ کیے جانے کے احساس تمہارے اوپر بھی کچھ حد تک محسوس ہو، تم خود بھی اس کو محسوس کرو کہ میں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے. بہرحال وہ آت المال علی حبہ، کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرے، اپنے مال کو دے اللہ کے راستے میں، جبکہ وہ اس سے محبت بھی رکھتا ہو، اس کی محبت کی خاطر. اب اس مال کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، اس کے مصارف جو ہیں وہ کچھ وہ اگلی اسی آیت کے اسی ہیڈنگ کے اندر ہیں، مال کے خرچ کرنے کے. تو سب سے پہلی ہیڈنگ جو ہے مال خرچ کرنے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے، یا سب سے پہلی جگہ جہاں پر مال خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ذوی القربہ، قرابت والوں کو، کہ وہ مال خرچ کرے ابھی اپنے قریبی رشتہ داروں پر. قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا جو ہے وہ صدقہ کرنا جو ہے وہ اس کا پہلا حق ہے. اور قریبی رشتہ داروں میں بھی والدین جو ہیں وہ ان سب سے قریب جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، یا سب سے پہلا حق جو ہے اپنے والدین کا ہے، اس کے بعد پھر اپنے اہل خانہ کا، پھر دیگر رشتہ داروں کا. اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ہمیں آگے جا کر ملے گی سورہ نساء میں بھی اور دیگر مختلف مقامات پر. لیکن یہاں پر مسند احمد کی ایک حدیث جو ہے اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جو کہ سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. یعنی اپنی قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا جو ہے اس کا ڈوول بینیفٹ ہے، اور اس کا ڈوول اجر ہے، دوہرا اجر ہے. ایک اجر تو صدقہ کرنے کا، اور دوسرا اجر صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا آتا ہے. تو بہرحال قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ پہلے حقدار ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کرے. اصل حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ وہ اپنے محبت والی مال کو خرچ کرے، اور اس محبت والے مال کو خرچ کرے قریبی رشتہ داروں پر، والیتامہ، اور یتیموں پر. یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کے اوپر مال خرچ کرنا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی تعلیم کا اور ان کے رہن سہن کا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، جبکہ وہ یتیم جو ہیں اس بات کے مستحق ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی مطلب ایک کہہ لیں کہ اپرچونٹی ہے. اگر کوئی اپرچونٹی کسی کو ملے اور اللہ تعالیٰ اس کو استطاعت بھی دے، تو جہاں تک ممکن ہو یتیموں کے پرورش اور کفالت جو ہے اس کی بھی بہت ہی بڑی اہمیت اور بہت ہی فضیلت ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت جو کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے انہوں نے اپنی دو انگلیاں شہادت کی، اور اس کی بیچ والی انگلی جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس قدر ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. تو یتیموں کی کفالت اور ان کے اوپر مال خرچ کرنا اور ان کی دیکھ بھال بننا، یہ ایک بہت ہی افضل کاموں میں سے ایک کام ہے. اور اس کے بعد پھر والمساکین، اور مساکین کو مساکین کے اوپر خرچ کرنا، یا مساکین کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرنا. مساکین جو حقدار ہیں، جن کے اوپر
مطلب توجہ دی جائے، اور ان کے حالات کے مطابق ان کی مدد کی جائے، جس بھی طرح سے، جس بھی انداز میں، جس بھی موقع پر ہو۔ اور مساکین کی ڈیفینیشن جو ہے بہترین، جو ہم نے اس سے پہلے بھی دو تین دفعہ رپیٹ کی ہے، یاد دہانی کے لیے آج پھر اس کو رپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ ہمیشہ تازہ رہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اور کوئی اسے ایک یا دو لقمے اور ایک یا دو کھجوریں دے دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تو پھر مسکین کون ہے؟ اے اللہ کے رسول، مسکین کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اور نہ ہی اس کی احتیاج کی بابت علم ہو کہ اسے صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے۔ یعنی اپنی کنڈیشن، اپنی سفید پوشی کو بھی اس نے برقرار رکھا ہوا ہے کہ دیکھنے والا اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یعنی اس کا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ اس کی مسکینت کو ظاہر نہیں کرتا، اس کی تنگ دستی کو اور اس کی قسم پرسی کو ظاہر نہیں کرتا، اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، لیکن در حقیقت وہ حقدار ہے، یا در حقیقت وہ ضرورت مند ہے کہ وہ اس کے وسائل اتنے نہیں کہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اصل مسکین ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں ہے کہ ہم خود ان کو تلاش کر کے ان کے سفید بوشی کا بھرم رکھتے ہوئے مختلف انداز سے ان کے اوپر خرچ کریں، کہ ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رہے اور وہ ان کی مدد جو ہے وہ بھی ہو سکے۔ تو مساکین کے اوپر خرچ کرنا اپنے مال کو، یہ بھی بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ پھر وابن السبیل، اور مسافروں کے اوپر مال خرچ کرنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا اس کا اجر ہے۔ پہلے زمانوں میں تو اس کی ایک خاص اہمیت رکھتا تھا، بلکہ یہ بہت ہی اہم ایک تھا اس وقت، جب کہ سفر میں بہت ساری مشکلات تھیں اور کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اور پھر پیدل بھی یا سواریوں کے اوپر پھر مختلف مقامات پر مختلف طرح کی مطلب مسائل کا شکار ہونا۔ تو ایسے میں تو تھوڑی سچویشن زیادہ کریٹیکل تھی، لیکن آج بھی کچھ سچویشن ایسی ہو سکتی ہے۔ اب بڑے شہروں میں اگر دیکھیں تو بڑے شہروں میں چھوٹے گاؤں سے یا دیہاتوں سے قصبوں سے لوگ جو ہے وہ محنت مزدوری ڈیلی ویجز پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کئی دفعہ ان کو اگر مزدوری نہیں ملی تو وہاں پر ان کو رکنے کے لیے یا واپس جانے کے لیے بھی یقیناً بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں، ان کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا یا اس طرح کے بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ہمیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس طرح کے مواقع جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج بھی یہ آپشن اوپن ہے، جس کے لیے یہ آپشن میسر ہو تو اس کے اوپر وہ ضرور اجر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بے شک یہ مال بھی خوشگوار اور دل پسند ہے۔ تو وہ مال جو مسلمانوں کا اتنا تو مسلمانوں کا وہ مال کتنا اچھا ہے جس مال میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دیتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے یہ بھی خوشگوار اور دل پسند ہے، تو اس کے علاوہ وہ مال جو ہے وہ کتنا دل پسند ہوگا، یا وہ کتنا اچھا ہوگا، یا وہ کتنا اللہ کی نظر میں قبول ہوگا، جو کوئی شخص جو ہے مسکین، یتیم یا مسافر کے لیے خرچ کرے۔ تو مسافروں کے اوپر خرچ کرنا جو ہے یہ بھی ایک اچھی فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ذریعہ جو ہے نیکی حاصل کرنے کا، اصل حقیقی نیکی جو ہے وہ حاصل کرنے کا، وسائلین، اور مانگنے والوں کو، مانگنے والے یا یہ وہ حقدار ہیں جو اپنی مجبوری کے تحت کسی سے کے آگے ہاتھ سوال کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی ایکسکلوڈ ہوں گے وہ پیشہ ور گداگر جو ہیں، جو بیکاری جو ہیں، جو پروفیشن ہے، جن کا بزنس ہے کہ وہ مطلب مانگتے ہیں جگہوں جگہوں پر جا کر، یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لیے تو بہت بڑی وعیدیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ احادیث میں، ریاض الصالحین میں تو ایک پورا چیپٹر جو ہے، یا میرا خیال ہے ایک سے زیادہ چیپٹرز ہم نے اس موضوع کے اوپر ہی پڑھے تھے۔ بہرحال یہ وہ حقیقی حقدار ہیں جو حقیقی معنوں میں مطلب غریب ہیں، کمزور ہیں، پسا ہوا طبقہ ہے، اور وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اپنی حاجت کے لیے پھر دوسروں کے آگے سوال جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کی مدد کی جائے تو وہ یقیناً ایک وہ بڑا حقیقی اور اصل نیکی کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جیسا کہ
سورۃ المعارج کی آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جن اور وہ جن کے مالوں میں ایک حصہ مقرر میں ہے، یہ بھی متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں ذکر فرمایا کہ اور وہ جن کے مالوں میں ایک حصہ مقرر ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا، للسائل والمحروم، کہ وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کے لیے بھی ان کے مالوں میں حصہ ہے، ان کو بھی ان کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو محروم ہیں، جو ڈسیبلڈ ہیں، جو مطلب ایون کے سوال کرنے کی کنڈیشن میں بھی نہیں ہوتے، یا جو مسکین اور ضرورت مند اس طرح سے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے کہ یہ تو حقدار ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، تو ایسے لوگوں پر بھی جو خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی بہترین مال کا خرچ کرنا جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وفر رقابی، اور گردنوں کو چھڑانے میں یا گردنوں میں، گردنوں کو چھڑانا اس کا مطلب جو ہے وہ ہے غلام کو آزاد کرنا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے آزاد کرنے والے کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے بچائے گا۔ جس نے ایک غلام کو آزاد کرا دیا تو اس کے ہر ہر عضو کے عزت آزاد کرانے والے کے ہر ہر عضو کو جہنم سے آزادی جو ہے وہ ملے گی، اس حدیث کے مطابق۔ یعنی ایک پورا جسم ہے جو غلام جو آزاد کرایا گیا، تو اس کے ہاتھ پاؤں کان پورا جسم، اس کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ جب آزاد ہوئے تو جس نے اس کو آزاد کرایا گویا کہ اپنے پورے جسم کو اس نے دوزخ کی آگ سے آزاد کرا لیا۔ تو اب یہ غلاموں کی آزادی جو ہے پرانے زمانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ عام فہم سی بات ہے، لیکن اب تو اس طرح کا غلامی کا چیپٹر جو ہے وہ نہیں ہے، بند ہو چکا۔ لیکن آج بھی علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مختلف انداز میں جو لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے میٹرز میں، ان کو ان اپنی جو قید ہے ان سے نکالنا، جو مطلب کچھ جو ہے موقع جیسے کہ کوئی قرض میں ایسا پھنس گیا کہ اس سے قرض کی دلدل سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، خاص کر سود وغیرہ کے اوپر جو قرض لیتے ہیں تو وہ ایسی جلدل میں پھنستے ہیں کہ ان کا وہاں سے واپس نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کر کے ان کو اس گرداب سے باہر نکالنا بھی گویا ان کو اس مطلب قید سے آزاد کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے کچھ بہت سارے بے گناہ جو ہیں وہ جیلوں میں چلے جائیں، اگر قیدی وغیرہ بن گئے ہیں، بہت سارے غریب ہیں۔ آج کل ہمارا انصاف کا جو لیول ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کرپشن اور کیسے معاملات ہیں، تو اور غریب جو ہیں وہاں پر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے لوگ جو کہ ناحق کسی قید میں ہیں یا کسی ایسے میٹر میں پھنس چکے ہیں تو ان کو مطلب ان کی مدد کر کے ان کے اوپر پیسہ خرچ کر کے ان کو اس سچویشن سے آزاد کرانا در حقیقت علماء کی خیال میں علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہی اجر عطا فرمائے گا جو کہ غلاموں کے آزاد کرانے کا اجر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال دوسرا جو نیکی کا حقیقی نیکی کا جو بلٹ پوائنٹس ہے وہ مال کا خرچ کرنا، وہ مال جس کے اوپر انسان محبت کرتا ہے جس سے، تو اس کے پھر مصارف جو ہیں ان کا تذکرہ ہوا کہ قریبی رشتہ دار سب سے پہلے، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر، پھر حقدار مانگنے والے ہیں جو وہ، پھر غلام یا پھنسے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو اس سچویشن سے نکالنا۔ تو یہ دوسرا ہیڈلنگ ہے۔ اب تیسرا بلٹ پوائنٹ جو ہے وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، کہ وہ نماز قائم کرے۔ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں مطلب استقامت لے کر آئے، اپنے نماز میں استقامت لے کر آئے، وہ وقت پر پڑھنا، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنا، باجماعت نماز ادا کر کے پڑھنا، پہلے وقت میں پڑھنا، وضو کا اور طہارت وغیرہ کا بہترین انداز سے خیال رکھنا، اور پھر اس طرح کے دیگر بہت سارے معاملات اس سے پہلے کچھ تذکرہ ہوا، بعد میں بھی جا کر آئیں گے، اس سے پہلے میرا خیال ہے کافی تفصیل کے سے اس کے اوپر تذکرہ بھی ہو چکا۔ تو نماز قائم کرنا جو ہے وہ حقیقی نیکیوں میں سے ایک بہت اہم ہے۔ پھر حقیقی نیکی یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ یہ جس کے اوپر فرض ہے یا جس کے اوپر وہ مطلب امپلیمنٹ ہوتی ہے اپنے مال کے حق میں سے، مال کے حصے میں سے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا فرض زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا بھی ضروری ہے اور حقیقی نیکی میں ہے۔ اگر پچھلی آیت کے پچھلے حصے میں دیکھیں مال کا خرچ کرنا، تو اس میں زیادہ تر پوائنٹ جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ بھی
خرچ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اشارہ جو ہے وہ نفلی صدقات کی طرف ہے، غیر غیر فرض جو صدقات ہیں۔ لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو فرض صدقات ہیں، اور فرض زکوٰۃ جو ہے اس کے بھی کچھ بریکٹس میں کچھ مصارف ہیں کہ کن کن جگہوں پر یہ زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ہے نیکی، بلکہ حقیقی نیکی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ خرچ کی جائے، اور زکوٰۃ کو خرچ کرنا جو ہے وہ بھی ایک بڑی آزمائش کا کام ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کروڑوں اربوں کی جن کی آمدنی ہے، اور ان کو جب کروڑوں روپیہ پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالنا پڑے تو ان کے دل پر ہاتھ پڑتا ہے۔ تو یقیناً یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ مال میں سے زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے، اور کیلکولیٹ کر کے جتنا حق بنتا ہے یا جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو اتنا کم از کم اتنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جائے، جو زکوٰۃ کو خرچ کرے یا زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے۔ والموفون بعہدہم، اور وہ پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو، اذا عاہدو، جب کہ وہ وعدہ کر چکے۔ جو وعدہ کیا جس کسی نے، اس وعدے کو وہ پورا کرے یا اس وعدے کو نبھائے، تو یہ بھی حقیقی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ وعدوں کا پورا کرنا، اس کے ضمن میں ہم نے ابھی ریسنٹلی ریاض الصالحین کا ایک چیپٹر جو دیکھا تھا، اس میں ہم نے کچھ گفتگو کی تھی کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں یا اپنے آپ کو ذرا ٹٹولیں اور جھنجھوڑیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا تو ہر ہر لمحہ جو ہے وہ کسی نہ کسی وعدے کی قید میں ہے۔ ہمارا ہر ہر لمحہ، ہر ہر پہلو ہماری زندگی کا وہ کسی نہ کسی وعدے کی مطلب وفا جو ہے وہ چاہتا ہے۔ وہ وعدے ہم نے گو اللہ کے ساتھ کر رکھے ہوں، اپنے نفس کے ساتھ کر رکھے ہوں، دوسرے لوگوں کے ساتھ کر رکھے ہوں، فطری طور پر بھی وعدہ کر رکھے ہوں، تو بے شمار قسم کے وعدے جو ہیں وہ ہماری زندگی میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ تو ان وعدوں کو پورا کرنا، اور یہ بھی ایک اس کی وسعت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چھوٹا نہیں، ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہ کوئی عام دو طرفہ وعدے نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات کہی اور اس کو پورا کر دیا، بلکہ پوری زندگی میں بہت سارے وعدے جو ہیں وہ ان کا مجموعہ ہے یہ۔ والصابرین، اور اگلا بلٹ پوائنٹ نمبر 6 جو ہے، اور صبر کرنے والے ہوں، بالباسائی، تنگ دستی میں، والضرائی، اور بیماری میں، وحین الباسی، اور دوران جنگ میں، اور وہ صبر کرنے والے بھی ہوں، آزمائش میں، سختی کی صورت میں ہو، بیماری کی صورت میں ہو، یا دوران جنگ ہو۔ اس کا بھی کافی ساری تفصیل ہم نے کچھ ہی عرصہ پہلے پڑھی، اب کچھ عرصہ بعد جب جائیں گے تو ہم دوبارہ سے اس کو ضرور اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ جب بھی موقع ملے گا، کہ صبر کرنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی ایک اپرچونٹی ہے، کہ اگر کسی کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی تنگ دستی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف اپنے معاملات رکھے اور امید رکھے، اور اسی کی طرف متوجہ رہے۔ اگر کوئی بیماری ہے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر وقت آیا کہ کس طرح سے انہوں نے بیماری کو کاٹا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کا مال اولاد اور ان کا خاندان جو ہے وہ واپس کیسے وہ لوٹا دیا۔ اسی طرح سے فی البأساء، تنگ دستی میں، ابھی ہم نے کل ہی دیکھا تھا وہ مچھلی جو کہ کس طرح کٹھن حالات میں، ان مشکل حالات میں، تنگ دستی کے باوجود صحابہ کرام جو ہے انہوں نے دین حق جو ہے اس کے اوپر اپنا چلتے رہنا جو ہے وہ جاری و ساری رکھا، کہ ان کے لیے کھانے کا سامان نہیں ہوتا تھا۔ کل جو حدیث ہم نے تذکرہ کی تھی کہ پورا دن ایک کھجور کے اوپر وہ گزارا کرتے تھے، اور کھجور کو وہ اس طرح سے چوستے تھے جس طرح چوسنی بچے چوستے ہیں، اور پھر پانی پی کر اس میں سے گزارا کرتے تھے۔ اس حالت میں وہ مہینوں تک رہے، لیکن انہوں نے اپنے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ تو اس قدر تنگ دستی کے دور جو ہے وہ ان صحابہ کرام نے دیکھے، جنہوں نے پھر ثابت بھی کیا کہ ہاں یہ عین ممکن ہے۔ اور پھر واہین الباسی، دوران جنگ کے دوران میں کیسے کیسے مشقت والے حالات جو ہیں، وہ جنگ خندق جو ہے، غزوہ خندق کا موضوع جب آئے گا تو اس کو ہم دیکھیں گے، غزوہ احزاب کا، کہ کس طرح سے صحابہ کرام جو ہے وہ پتھر باندھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر، لیکن وہ مطلب اپنے کام میں مگن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرزہ مبارک جب اٹھایا تو ان کے جسم پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ کس قدر مشکل اور کٹھن حالات سے گزرے ہیں لوگ جو ہیں جنہوں نے صبر کیا، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ان کو پھر جب لوٹاتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں، تو پھر زندگی میں ایسے
کہ ان کو حکومتیں بھی ملی اور ان کو مطلب تھوڑا سا انہوں نے کمپرومائز کیا اور اس کے بدلے میں ان کو بے بہا جو ہے وہ خزانے ملے دنیا کے بھی. اور دنیا کے خزانے تو ظاہری نظر آنے والے، آخرت میں جو خزانے ملیں گے ان کا تو دنیا کی زندگی میں کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. تو یہ 6 پوائنٹ جو ہیں یہاں پر حقیقی نیکی کے: ایمان لے کر آنا، اور اپنے مال کو خرچ کرنا، اور نماز قائم رکھنا، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور پھر وعدوں کو پورا کرنا، اور مصیبت اور سختی کے تنگی کے حالات میں صبر کرنا. یہ حقیقی نیکی تو یہ ہے. ان حقیقی نیکیوں کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرو، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اور اے مسلمانوں. اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، جو حقیقی معنوں میں سچ کا ساتھ دیتے ہیں، یا حقیقی معنوں میں جو سچ پر کھڑے ہیں لوگ. تو وہ تو یہ ہیں جو حقیقی نیکی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، نہ کہ انہوں نے حقیقی نیکی کو صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ ہم بس ایک ہی رخ جو ہے وہ نماز پڑھیں گے تو یہی حقیقی نیکی ہے. نہیں، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ جو سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات جو نازل ہوئی ان کے اوپر کھڑا ہو جائے. سچ کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ حقیقی طور پر اس نیکی کو مطلب پورا کرنے کے کوشش کرتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، اور یہی متقی لوگ ہیں. یا دوسرے معنوں میں در حقیقت متقی لوگ تو وہ ہیں، سچے لوگ تو وہ ہیں جو اصل حقیقی یا حقیقی نیکی جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، نہ کہ توضیحات اور نہ کہ بہانے ہیلے بہانے لگاتے ہیں کہ ہمارا تو یہ معاملہ ہے، ہم تو صرف اسی رخ منہ کریں گے تو بھی ہمیں مطلب سکون ملے گا. تو حقیقی نیکی کی پہچان جو ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ میں ملی ہے. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 178. اب آیت نمبر 178 بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے تو خاصی طویل ہے، لیکن ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ حد تک آج ہم کور کریں. اس میں ہم کہہ لیں کہ ایک اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 178 میں، اور اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے نظام قصاص کا. اس کا پہلا حصہ اگر آیت کا ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، کتبہ، تم پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی تم پر فرض کر دیا گیا ہے. کیا فرض کیا گیا ہے؟ علیکم، تم پر، القصاص، قصاص، فی القتلى، قتل کے بارے میں یا مقتولین کے بارے میں قصاص لینا، وہ مقتولین کے بارے میں قصاص لینا یہ تم پر فرض کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام قتال جو ہے، نظام قصاص جو ہے، اس کو یہاں پر فرض کرنے کا حکم دے دیا، یا فرض کرنے کا مطلب عملی طور پر اس کو نافذ کر دیا، اس کو فرض کر دیا، نظام قصاص. اب یہ آیت جو ہے نظام قصاص کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے یا اشارہ دیتی ہے. نظام قصاص کیا ہے، یا قصاص فی القتل کیا ہے؟ نظام قصاص جو ہے وہ اس کو بڑے سادہ سے اور چھوٹے سے معنوں میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے قتل کا بدلہ. قصاص کیا ہے؟ قتل کا بدلہ. قصاص قتل کا بدلہ. اور نظام قصاص کا مطلب ہے کہ قتل کے بدلہ جو ہے اس میں انصاف کیا ہے، یہ نظام قصاص کہہ لیں. ٹھیک ہے، قتل کے معاملے میں انصاف کا قانون اور شریعت کی روح سے جو نظام ہے وہ نظام قصاص ہے، یا قصاص فی القتل ہے. اب قصاص فی القتل جو ہے اب یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ آیت جو ہے یہ قتل عمد کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے. قتل عمد یعنی جس نے جان بوجھ کر ارادتاً کسی کو قتل کیا، اس کے اوپر اس قصاص کے احکام جو ہے وہ نافذ ہوں گے. جبکہ قتل خطا جو ہے، جو بھول چوک میں یا غیر ارادی طور پر اگر کوئی قتل ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اس طرح سے میٹرز میں، تو ایسی صورت جو ہے وہ الگ سے سچویشن ہے. اس کے اوپر جب آیات آئیں گی تو ہم دیکھیں گے، لیکن اس میں پھر صرف بہت ساری آسانیاں ہیں. لیکن اس میں کیونکہ قتل عمد میں کیونکہ جان بوجھ کر ارادتاً قتل کیا گیا، اس لیے اس کا نظام جو ہے اس کا نافذ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم قرآن مجید کے نزول جب ہو رہا ہے اس وقت یا اس سے پہلے کے حالات دیکھیں تو اس وقت یہودیوں میں قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل ہی لازمی تھا. یہودیت میں قتل کا بدلہ قتل ہی لازم تھا، کہ جو کچھ بھی ہو جائے بس قتل کر دیا اگر کسی نے تو اس کو بس قتل ہی کرنا ہے، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، اس میں کوئی تیسری نہیں. تاہم
انہوں نے اپنے دین میں مطلب بہت ساری تخریفات کر چکی تھی، تو ایسی سچویشن میں جو غریب جو ہے یا کمزور جو ہے وہ تو کچلا جاتا تھا، اگر اس نے قتل کر دیا تو طاقتور جو ہے وہ تو اس کو کچل کر رکھ دیتے تھے، لیکن جو طاقتور تھے وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کا بیچ بچا کر لیتے تھے، یا وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کس قدر کشمکش تھی۔ لیکن ان کے جو قوانین جو انہوں نے اپنا رکھے تھے وہ یہ تھے کہ قتل اگر کسی نے کر دیا تو اس کے بدلے اس کو قتل ہی کیا جائے گا، کوئی دوسرا اس کا راستہ نہیں ہے۔ جبکہ اس کے برعکس عیسائی جو ہیں، عیسائیوں میں تو صرف معافی ہی معافی ہے۔ عیسائیوں میں تو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں معاف کرنا جو ہے وہ انہوں نے ٹھہرا لیا کہ یہی حق ہے یا یہی انصاف ہے۔ اور عیسائیوں کے بارے میں تو ایک مشہور جملہ جو ہے وہ بھی یقیناً آپ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تھپڑ مارے ایک گال پر تو اس کو بدلہ لینے کی بجائے یا اس کے اوپر رسپونڈ ریئیکٹ کرنے کی بجائے دوسرا گال اس کے اوپر آگے کر دو، اس قدر وہ مطلب معاف کرنے کے حق میں ہے عیسائی جو ہے یا عیسائیت جو ہے۔ تو اس کے بھی اپنے بہت سارے نیگیٹو امپیکٹس ہیں۔ یہودیوں کا جو سختی ہے قتل کے بدلے قتل، اس کا بھی ایک 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 نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ اور اسی طرح سے جو عیسائیوں کا جو رویہ ہے اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ مسلم سوسائٹی پر آتا ہے، جس کو آگے جا کر تھوڑا سا ہم تذکرہ کریں گے۔ تیسرا جو ہے وہ پہلو اگر دیکھیں کہ وہاں پر عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ باقی جو قومیں ہیں، مشرکین ہیں یا دیگر قبائل جو ہیں، وہاں پر تو قتل کے بدلے میں کوئی قانون خاص جو ہے وہ رائج نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کا بینس والا حساب تھا۔ جس نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں ایک قتل کے بدلے میں کئی کئی قتل جو ہے وہ ہو جاتے، کئی دفعہ پورا پورا قبیلہ یا پورا پورا خاندان جو ہے اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اگر کوئی مطلب کسی اگر کوئی اچھا صاحب اقتدار یا کوئی اچھا حسب نسب والا شخص جو ہے اس نے قتل کر دیا تو اس کے قتل کے بدلے میں مطلب کسی آزاد یا کسی غلام کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے بڑی ان میں ان ایون سی سچویشن ہے اور بڑی گڈ مڈ سی سچویشن ہے کہ کوئی نظام قانون یا نظام انصاف یا کوئی مطلب واضح قانون جو ہے، طریقہ جو ہے ان میں رائج نہیں تھا کہ مطلب اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو پیش کر دیا جاتا کہ نہیں چلو ایسے قاتل جو ہے یہ تو بڑا کوئی صاحب حیثیت ہے یا کوئی طاقتور شخصیت ہے، تو اس کی بدلے سے اس کے بجائے یہ کسی غلام کو یا کسی عورت کو قتل کر لو، یہ تمہارے لیے ہم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے گڈ مڈ کی سچویشن تھی ساری۔ تو یہ حالات تھے اس وقت کے جب یہ آیات نازل ہوئی۔ تو ان آیات کے نازل ہونے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر نظام جو قصاص ہے یا قتل کا بدلہ کس طرح سے چکایا جا سکتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے کر لی۔ اس کی سمری اگر ہم دیکھیں تو نظام قصاص میں دو مطلب پوائنٹس ہیں۔ ایک ہے قصاص، قصاص اٹ سیلف، قصاص کا مطلب ہے قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرنا، قتل کے بدلے قاتل جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرنا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو قتل نہیں کرنا، یہ قصاص ہے۔ یہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ ہے مطلب یہ ہمارا اسلام کا یا اس قرآن کا یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر جتنے مذاہب تھے اس وقت کے، یا دیگر جتنے قومیں یا جتنے اس وقت معاشرتی جو رواج وغیرہ تھے، ان سے ہٹ کر جو نظام انصاف جو قرآن نے امپلیمنٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے امپلیمنٹ کیا، وہ یہ ہے کہ قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے، جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا آپشن یا دوسرا اس کا پہلو ہے کہ عفو عفو درگزر سے کام لینا۔ عفو درگزر یعنی کہ معاف کر دینا، اور قتل کے بدلے قاتل کو معاف کر دینا۔ اس کی دو سچویشن یا سینیریو تھے، ایک تو دیت کے لے کر قتل کر دینا، یعنی کچھ مالی معاوضہ لے کر اس کو معاف کر دینا، جو ہے وہ دیت کے بدلے قتل کو معاف کر دینا، قاتل کو معاف کر دینا۔ اور دوسرا ہے احسان کرتے ہوئے اس کو بغیر کسی معاوضے کے ہی اس کو چھوڑ دے قاتل کو۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں وہ عفو کی ہو سکتی ہیں یا عفو درگزر کی ہو سکتی ہیں۔ تو قصاص اور عفو درگزر یہ دو پہلو جو ہیں یا دو بلٹ پوائنٹ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام قصاص کو نافذ کرنا فرض قرار دیا۔ اس آیت کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کتب علیکم القصاص فی القتلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تمہارے لیے، تمہارے اوپر فرض کر دیا کہ تم نظام قتل کو یا نظام قصاص جو ہے اس کو پریکٹیکلی نافذ کرو، امپلیمنٹ کرو اپنی اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ابو داؤد کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کے خون
چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ یعنی اسلام میں کسی شخص میں کوئی برتری یا افضلیت صرف تقوی کی بیس پر تو ہو سکتی ہے، لیکن حسب نسل کی بیس پر، مال و دولت کی بیس پر، یا کسی طاقت اور عہدے کی بیس پر نہیں، بلکہ اس اعتبار سے جتنے مسلمان یا جتنے افراد ایک معاشرے کے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کو برابر حق ہے کہ وہ اس زیادتی کا مطلب انصاف کیا جائے، اور اس زیادتی کے بدلے اس کے ساتھ مطلب معاملات جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ کیے جائیں۔ تو احادیث کی روشنی یا حدیث سے رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے کہ نظام قصاص نافذ کرنا اور اس پر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک دوسرا اہم پوائنٹ جو ہے کہ اب یہاں پر پہلے یہودیوں اور عیسائیوں اور دیگر قبائل کے جو قوانین تھے یا جو بھی رسم و رواج تھا، اس کے مطابق کوئی ایک مرکزی حیثیت کسی کو حاصل نہیں تھی۔ بس جس کو جو آیا بس کرتا پھر رہا ہے، جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو وہ اس نے بس تلوار اٹھائی اور دوسرے کے پیچھے پڑ گیا، اور کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ جبکہ ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے احادیث کی روشنی میں کہ نظام قصاص اگر کسی نے قتل کر دیا تو قاتل سے بدلہ لینا جو ہے وہ براہ راست مقتول کے لواحقین جو ہے وہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ ریاست کے اندر ہوگا۔ ریاست کی جو بھی عدالت کا نظام یا قاضی وغیرہ جو مقرر ہوگا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام قصاص کو نافذ کرے اور اس قتل کا جو اصل جو انصاف ہے وہ امپلیمنٹ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کی پوائنٹ، جو سب سے اہم نقطہ جو ہے، جو قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اس نظام کو نافذ کرے یا رائج کرے، لیکن مقتول کے ورثاء، جس کو قتل کر دیا گیا، اس کے لواحقین جو ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ وہ قصاص کو کس طرح سے مطلب امپلیمنٹ کرتے ہیں، کون سی وہ آپشن استعمال کرتے ہیں، کون سی آپشن وہ چوز کرتے ہیں۔ اور تین آپشن ان کے پاس ہیں، مقتول کے وارثین جو ہیں ان کے پاس تین آپشن ہوتی ہیں۔ تین آپشن کون کون سی ہیں؟ پہلی آپشن تو یہ ہے کہ اس قتل کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تو پہلی آپشن ہے، اور سیدھی سادی سی آپشن ہے کہ اس نے قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو بس قتل کر دیا جائے۔ دوسری آپشن یہ ہے، دوسری دو آپشن جو ہے وہ عفو درگزر کے اندر آتی ہیں، کہ ایک تو دیت لے کر، ایک مالی معاوضہ جو ہے وہ لے کر اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اور تیسری جو ہے کہ اس کے اوپر احسان کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب قتل کے بدلے قتل کرنا ہے، قاتل کو قتل کرنا ہے، یا قتل کے بدلے دیت لے کر اس کو چھوڑ دینا ہے، قاتل کو معاف کر دینا ہے، یا قاتل کو احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا ہے، تینوں میں سے کون سی آپشن چوز کرنی ہے؟ یہ 100% جو حق ہے یا استحقاق ہے وہ مقتول کے لواحقین کا ہے۔ اس میں قاتل کی طرف سے کوئی جو زور زبردستی نہیں ہے، اور نہ ہی قاضی کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے آئے گی کہ آپ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے کرنا ہے۔ ہاں، رہنمائیاں یا کچھ گائیڈ لائن جو وہ ہو سکتی ہیں، یا کچھ سمجھانے والی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن فورس کرنے والی بات جو ہے وہ کسی صورت بھی مطلب ہمیں اجازت نہیں دیتی قرآن یا حدیث جو ہے کہ فورس کیا جائے مقتول کے وارثین کو کہ وہ اس طرح سے معاف کر دیں، یا اس طرح سے دیت لے لیں، یا اس طرح سے اپنا فیصلہ جو ہے وہ کریں۔ جبکہ ہمارا معاشرہ جو ہے، اگر ہم اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ کیسے چل رہا ہے کہ وہاں پر تو بس صحیح معنوں میں آج بھی جس کی لاٹھی اس کا بھینس والا حساب ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ مقتول جو ہے، یا مقتول جو ہے وہ کسی کمزور فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یا مقتول کے وارثین جو ہیں وہ کسی کمزور بیک گراؤنڈ سے ہے، تو وہ تو پس جاتے ہیں، وہ تو ایسے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، بلکہ وہ تو قاتل سے بدلہ لینے کے بجائے وہ خود چھپتے پھرتے ہیں کہ ہماری سختی نہ آ جائے، یا ہمارے ساتھ کوئی اس طرح سے معاملات اور ہی نہ ہو جائیں۔ تو آج کل تو بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ یقیناً اشارتاً جو بات کیا اس میں ہمارے سامنے ہے ہمارے معاشروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہماری تذکرہ کرنے کے لائق ہیں، لیکن وقت کو اختصار کے دائرے میں رکھتے ہوئے ہم اس پوائنٹ کو اوپن چھوڑ کر، اپنے ذہنوں میں سوال کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ذرا اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو نظام قصاص جس کا تذکرہ ہم نے ابھی سمری کی صورت میں کیا، اور مختصر الفاظ میں ہم آگے بڑھتے ہوئے بھی کریں گے، اس کے بدلے یا اس کے اپوزٹ ہم پریکٹیکلی آج ہمارے معاشرے میں کیا امپلیمنٹ ہے، وہ کس قدر مختلف ہے، یا ان میں کس قدر گیپ ہے۔ ایک بہت بڑا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں، جو امپلیمنٹ آج ہم کر چکے اور جو حقیقت میں اللہ کا قانون ہے۔
جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو قتل کا بدلہ قصاص جو ہے وہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے اوپر آپشنل نہیں ہے، اس کو تم نے فرض امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور فرض کرنا جو ہے یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے ہمارے لیے، جو کہ اسی آیت کے آخری حصے میں اس کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں ہوگا، یا شاید اگلی آیت جو ہے جو کہ چند الفاظ پر مشتمل آیت ہے، اس میں ہمیں ملے گا کہ قصاص کا قتل جو ہے نظام جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا فرض کیوں کیا ہمارے معاشرے میں، اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا۔ اب قتل کا بدلہ قتل یا قصاص جو ہے اس کی پہلی صورت جو ہے وہ نظام قصاص کی پہلی صورت جو ہے وہ قصاص بالقتل ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل جو ہے۔ اب قتل کے بدلے جو قتل جو ہے، پہلے جو رواج ہیں یا قوانین ہیں یا جو بھی ہے اہل کتاب کے اور مشرکین کے ہیں، ان کے برعکس اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا قانون نافذ کر رہے ہیں؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، یعنی اگر جس آزاد شخص نے قتل کیا اس کے بدلے میں وہی قاتل جو کہ آزاد ہے اس کو قتل کیا جائے۔ اس کو سمجھنے میں بہت ساری کنفیوژن جو ہے وہ اکثر ہو جاتی ہے، لیکن جو مستند تفاسیر ہیں ان کو اگر ہم ترجمہ پڑھیں تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ الحر بالحر کا مطلب یہ ہے کہ جس آزاد انسان نے قتل کیا ہو اسی آزاد قاتل کو قتل کرنا جو ہے وہ قتل کا بدلہ قتل ہے یا قصاص ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے قتل کیا قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے میں اسی آزاد قاتل کو قتل کیا جانا، یہ قصاص بالقتل ہے۔ والعبد بالعبد، اسی طرح سے غلام کے بدلے غلام، یعنی غلام قاتل ہے تو اسی غلام قاتل کو قتل کیا جائے گا اس کے قتل کرنے کے بدلے میں۔ والانثى بالانثى، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، یعنی اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہی عورت جو ہے وہ قتل کی جائے گی، نہ کہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری عورت، نہ کہ کوئی دوسرا غلام یا کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کے قصاص کے بدلے، اس کے قصاص کے طور پر وہاں پر بلی چڑھا دیا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت عام مطلب عام فہم بات ہے کہ جس نے قتل کیا، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ عورت ہے، اسی قاتل کو قتل کیا جانا جو ہے وہ قصاص بالقتل ہے، یعنی کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اگر تو پہلی آپشن جو ہے وہ مطلب ایگری کرتا ہے یا پہلی آپشن چوز کرتا ہے، مقتول کے لواحقین ہے جو ہے وہ، لیکن دوسری آپشن جو ہے ان کا تذکرہ یہاں پر فمن عفی لہ، پس جو معاف کر دے، پس جو عفو درگزر کر دے، من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، تو اگر وہ اپنے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اپنے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کی طرف سے اس کے لواحقین جو ہیں وہ کچھ عفو درگزر سے کام لے تو یہ ایک اچھا یا احسن پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی در حقیقت گو کہ آپشن جو ہے وہ پوری کی پوری مقتول کے لواحقین جو ہے ان کے پاس ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاف کر دینے کو زیادہ پسند کرتے تھے، چاہے وہ دیت کے بدلے ہوں چاہے وہ احسان کے طور پر اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاف کر دینا جو ہے اس کو وہ پسند کرتے تھے۔ اور یہاں پر من عقیہ سے بھی ایک چیز کی طرف اشارہ آتا ہے کہ اگر قتل ہو گیا یا قتل کر دیا اس نے تو اب اس میں پھر بجائے اس کے کہ معاشرے میں اور سختی رویہ ہو اور زیادہ اس میں شدت آئے مخالفت میں یا دشمنی میں یا اس طرح کے اس میٹر میں اگر عفو درگزر سے کام لیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جائے، پیار اور محبت جو ہے اس میں اضافہ ہو، یا اس طرح کے دیگر معاملات جو ہیں جو کہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں بطور سوسائٹی یا بطور ریلیشن شپ، مختلف جو مطلب فیملیز ہیں یا مختلف جو اکائیاں ہیں ایک معاشرے کی، تو اس اعتبار سے عفو درگزر اگر کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو اب عفو درگزر کی دو جو ہیں صورتیں جیسا کہ تذکرہ کیا، یا تو دیت لے کر یا احسان کرتے ہوئے۔ تو اگر عفو درگزر کی اہمیت عفو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، تو معاف اگر دیت کی شکل میں کی جائے تو پھر فتباع، تو پیروی کرنا ہے بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اگر تو وہ دیت لے کر اس کو معاف کرنا چاہے اس کے لواحقین مقتول کے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے وہ دیت جو ہے اس کا مطالبہ کریں۔ معروف طریقے سے مطلب کیا ہے کہ اب انہوں نے یہ تو فیصلہ کر لیا کہ ہم ٹھیک ہے قتل کے بدلے اس کو قاتل کو قتل نہیں کرتے، چلیں ہم
کچھ معاوضہ جو ہے وہ لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر، اس طرح سے اس کو ہم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، لیکن وہ معاوضہ جو ہے وہ معروف طریقے سے ہونا چاہیے، اس قاتل جو ہے اس کی اپنی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق کوئی ایسا مطالبہ نہ کر دیا جائے کہ وہ تو کسی غریب یا کسی متوسط خاندان سے ہے یا اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں، تو اس کے اوپر اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے اس کا مطالبہ کر دیا جائے کہ وہ اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو کہ وہ اس کو ادا کر سکے۔ تو معروف طریقے سے پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو دیت کے بدلے اس کو معاف کیا جا رہا ہے تو پھر وہ معروف رقم جو ہے وہ مختص کی جائے یا مطالبہ کی جائے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، نہ کہ ایکسٹرا آرڈنری کر کے ایک بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی زیادتی کی ایک صورت ہوگی، معاف بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اوپر پھر زیادتی بھی کر رہے ہیں کہ وہ معافی جو جس کو معافی دی جا رہی ہے وہ اپنے مطالبات کو پورے ہی نہ کر سکے تو معافی دینے کا کیا فائدہ؟ پھر معاملہ تو وہیں اٹکا رہ جائے گا۔ وہ ادا ان الیہ بے احسان، اور ادائیگی کرے اس کی طرف اچھے طریقے سے۔ اب اگر اس نے دیت کے بدلے میں اس کو اگر معافی مل رہی ہے یا اس کو بطور احسان اس کو معاف کیا جا رہا ہے، تو قاتل جو ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھرپور احسان کرتے ہوئے اس احسان کا بدلہ چکائے جو اس کے فیملی نے، مقتول کی فیملی نے اس کے اوپر کیا۔ اگر دیت لے کر بھی چھوڑ دیا اس نے تو یہ بھی اس کے اوپر بڑا احسان ہے کہ ایٹ لیسٹ اس نے تمہاری جان بخش دی ہے۔ اور اگر احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیا پھر تو احسان کے اوپر احسان انہوں نے کیا، تو انہوں نے تو کوئی دیت یا کا مطالبہ بھی نہیں کیا تو احسان کر دیا۔ تو اب ایسی صورت میں یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی کمزور ہے یا وہ روب اور دبدبے میں آگے ہیں، یا وہ مقتول کے لواحقین جو ہیں ان کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے ایسا کچھ کرے، بلکہ ان کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ عاجزی، ان کے ساتھ احسان کا رویہ جو ہے وہ رکھے۔ یہ دونوں طرف، دونوں پارٹی کے لیے یہ ضروری ہے اگر عفو درگزر کا راستہ جو ہے وہ چنتے ہیں۔ ذالک تخفیف، یہ رعایت ہے یا یہ تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ تخفیف تو تمہارے رب کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو۔ یہ تخفیف کیا ہے؟ تخفیف یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں چاہے دیت لے کر اس کو معاف کر دیا جائے، چاہے احسان کر دیا جائے، تو یہ تو در حقیقت تخفیف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب امپلیمنٹ کی، ورحمتن، اور یہ اس کی رحمت بھی ہے۔ فمن اعتدا، تو بس جو زیادتی کرے بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو یقیناً اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک تخفیف، ایک رحمت، ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ پسند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا، پسند کیا کہ معاف کر دیا جائے اس کو دیت یا احسان کے بدلے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جو تخفیف ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نہ۔ اگر جس نے کسی نے زیادتی کی، اگر مقتول کے خاندان نے کسی زیادتی کی قاتل کے خاندان کے اوپر، یا قاتل کے خاندان نے مقتول کے خاندان کے اوپر زیادتی کی، تو ایسی صورت میں زیادتی کرنے والے کو سخت عذاب جو ہے اس کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہوگا۔ تو لہٰذا دونوں فیملیز یا دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے کچھ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آتی ہیں جن کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ترمذی کے ایک روایت جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قتل بالخطا ہو جاتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی پروف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو حالات و واقعات جو ہیں وہ اس طرف کرتے ہیں کہ نہیں اس نے جان بوجھ کر قتل کیا، ایسی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے لواحقین کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، وہ غلطی سے قتل ہو گیا، جیسا کہ قتل خطا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ کیسے انہوں نے تو اس کو ہلکا سا گنسا مارا لیکن وہ ایسے اسی پہ چل بسا، اتنا ہی وہ تھا معاملہ اس وقت۔ بہرحال وہ غلطی سے قتل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے فرمایا، اگر یہ سچا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے اس قاتل کو چھوڑ دیا۔ یہ ترمذی کی روایت جو ہے اس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسند کرنا کہ وہ معاف کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے اس کا بھی اشارہ ہے۔ اور ناحق اگر کسی نے قتل کر دیا کسی کو تو اس کی طرف بھی یہ وعید ہے کہ اگر مقتول کے لواحقین نے ناحق قتل کر دیا قاتل کو
بغیر سوچے سمجھے یا بغیر تہ تک پہنچے یا بغیر تحقیق کیے، تو ایسی صورت میں بھی ان کے اوپر بھی کل کو دوزخ میں بڑا سخت عذاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا دونوں مطلب ہر طرح کے حالات میں بڑا دیکھ بھال کر اس کو کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قصاص فی القتل جو ہے، قصاص جو ہے وہ فرض کر دیا تمہارے اوپر۔ اسی طرح تخفیف کے ریلیٹڈ ایک حدیث جو ہے وہ بخاری سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا، بنی اسرائیل میں قصاص تھا یعنی بدلہ تھا، دیت نہیں تھی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، چنانچہ معافی یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت کو قبول کیا جائے۔ بخاری کی یہ حدیث جو ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قصاص یہ ہے، معافی یہ ہے کہ قتل عمد میں، قتل عمد یعنی کہ ارادتاً قتل جو کیا گیا ہے، تو اس میں دیت قبول کر کے، احسان کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی تخفیف ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے جو اس نظام انصاف میں، نظام قتل میں یا نظام قصاص میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ کسی نے سنا اور پرکھا اور چپ کر کے اس کو اندر کھاتے میں معاف کر دیا، نہیں، اس کے پورے جو کہہ لیں کہ پورا ایک جو طریقہ ہے وہ پورا امپلیمنٹ کرنا یا فالو کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہوگا، کہ قاتل جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے، مقتول جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے، قاضی جو ہے وہ موجود ہے، تاکہ معاشرے کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ انصاف ہوتا ہوا دیکھیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کا، اس کا امپیکٹ جو ہے اس نظام انصاف کا، وہ معاشرے پر، سوسائٹی پر پڑے گا۔ لیکن کیسے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اے عقل والو، اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو تمہارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قصاص کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں امپلیمنٹ کیا، کہ اس میں ہی تمہاری حیات ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ صحیح معنوں میں اگر نظام قصاص کو لاگو کر دیا جائے، اس کا مطلب مفہوم کیسے ہے کہ اگر صحیح معنوں میں نظام انصاف کو، نظام قصاص کو لاگو امپلیمنٹ کیا جائے، تو ہر فسادی قتل کرنے سے پہلے بار بار سوچے گا کہ اس کا مال، اس کا رتبہ، اس کی طاقت، اس کی کوئی کرپشن، اس کی کوئی سفارش، اس کی کوئی اس طرح سے دوسرے تیسرے معاملات میں کوئی مدد نہیں ہوگی، اگر مقتول کے لواحقین اس بات پر ڈٹ جائیں کہ قتل کے بدلے میں قتل ہی ہے۔ یہ قتل، یہ نظام جو ہے، یہ کیوں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، اور کیوں سب کے سامنے یہ انصاف ہوتا ہوا ہونا لازم ہے، کہ سب سے سامنے یہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، کہ وہ لوگ جو اس طرح کے مطلب فسادی ذہن رکھتے ہیں، ان کو اندازہ رہے کہ اگر انہوں نے کچھ ایسی حرکت کر دی اور اس کے بدلے میں کل یہ پکڑا گیا، اور اس پکڑے جانے کے نتیجے میں اگر مقتول کے لواحقین جو ہیں انہوں نے پہلی آپشن کو چوز کیا کہ نہیں، بس اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی اثر و رسوخ، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی کرپشن جو ہے اس کے اوپر، اگر ہم اسلامی قانون کو دیکھیں تو اس کے مطابق اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، اور وہ صحیح معنوں میں وہ قتل کیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ ڈرے گا اور بار بار سوچے گا کہ میں نے اگر یہ معاملہ کیا تو کل کو میرے ساتھ میں مطلب انصاف کے کٹہرے میں آ گیا تو میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ پھر اس سے بچے گا، اس قتل کرنے سے، یا اس فساد کی اپنے میٹر جو ہے ان سے وہ محتاط رہے گا، یا اس کو وہ چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح سے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ پریکٹیکلی اگر صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق اس نظام قصاص کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو بہت ساری اکائیاں معاشرے میں وہ درست ہو سکتی ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مجموعی طور پر امن و امان کی جو کیفیت ہے
تو وہ کس طرح سے قاتل جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور مقتول جو ہیں وہ چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں، کہ قاتل جو ہیں وہ قتل کرنے کے بعد اوپر سے اور زیادہ وہ گل کھپاڑا کرتے ہیں، اور زیادہ اپنا اسلحہ دکھاتے ہیں، اور اپنے زیادہ مسل دکھاتے ہیں، اور پھر ان کو سپورٹ کرنے والے حکومت کے عہدیداران جو ہیں وہ بھی، اور وکیل بھی، اور جج بھی، اور اس طرح سے کتنی بات کریں اور کتنی بات سنیں کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں اس طرح سے بد امنی اور بد اخلاقی جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ اس کی اصل ریزن جو ہے کہ اس طرح کے جتنے نظام انصاف ہیں ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم نے اپنی کتابوں میں درج کر دیا، قوانین کی کتابوں میں درج کر دیا۔ پاکستان کا جو دستور ہے، آئین ہے، اس کے اگر پہلے صفحے پر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی قانون ایسا پاس نہیں ہو سکتا جو اسلامی قوانین یا شرعی قوانین کے منافی ہو، اس کے متصادم ہو۔ اس کے باوجود وہ قرآن کی، سوری، وہ قانون کی جتنی کتابیں ہیں وہ ایسے قوانین سے بھری پڑی ہیں جو کہ سب اکثر جو ہے وہ قرآن و حدیث سے متصادم ہے، اور جو قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتی ہیں وہ بھی بس برائے نام کتابیں جو ہیں وہ صحیح سے خالی کرنے کے لیے، پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں کچھ نظر نہیں آتی۔ تو ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں یہ واضح فرق نظر آتا ہے کہ اگر ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں اس نظام انصاف کو، یا نظام قصاص کو، یا اس طرح کے دیگر قوانین کو، تو یقیناً ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایک امن و ایمان جو ہے وہ معاشرے میں آ سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور رہنمائی دے، اور ہمیں کم از کم، ہم جو ان قوانین کو سمجھ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کم از کم انفرادی طور پر اور اپنی سطح پر یا اپنے لیول پر تو ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی الحمدللہ، دو طویل ٹاپک تھے جو کہ آج ہم نے کور کرنے کی کوشش کی، گو کہ کچھ اختصار بھی رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی، سن کر ہم نے اس کو پرکھنے کی کوشش کی، اس کو صحیح معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر اتار کر اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی اونچ نیچ ہے، کمی بیچی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں اس کے بدلے میں صحیح اور اصل حقیقی جو نیکی ہے اور حقیقی جو فہم اور سمجھ ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔